اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مناسب شاہ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے سوزاک کے بارے میں۔ سوزاک کا سستا ترین نسخہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نسخے کے استعمال سے سوزاک چاہے جتنا بھی پرانا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین، سوزاک جو ہے یہ مردوں کی خطرناک قسم کی مرض ہے۔ اس مرض کی وجہ سے مرد جو ہے وہ نامردمی جیسی زندگی گزارتا ہے، ٹائمیں ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ انتشار ختم ہو جاتا ہے، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ بس ایسے سمجھ رہے ہیں کہ بندہ نامرد ہو چکا ہوتا ہے سوزاک کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، پیشاب کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، پیشاب کے ساتھ ریشہ آ رہا ہوتا ہے یا خون آ رہا ہوتا ہے، پیپ آ رہی ہوتی ہے، وہ تکلیف اس کی الگ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ مردوں کی خطرناک مرض اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، جراثیم کم ہو جاتے ہیں، پاس سیل جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے اور بندہ جو ہے بے اولادی جو ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ بندہ ہے، اگر شادی شدہ ہے تو وہ اولاد کے قابل نہیں رہتا۔ ایک تو اس کی ٹائمیں ختم ہو جاتی ہے، مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، قوت با ختم ہو جاتی ہے، انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منی میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتا۔ سوزاک کوئی چھوٹا سا مرض نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا مرض ہے۔ یہ صرف مردوں کو نہیں ہوتا، مردوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے مگر یہ عورتوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں کیسے ہو جاتا ہے؟ مرد جب عورت سے ہم بستری کرتا رہتا ہے تو جو سوزاک کے جراثیم ہیں، جو گنوریا ہے، وہ جو جراثیم ہے وہ عورت میں جب منتقل ہو جاتے ہیں تو عورت کو بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب یہ دونوں کا مسئلہ ہو جائے گا تو بے اولادی کے 100% جو ہے وہ چانس ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو سوزاک کی وجوہات بتا دیتا ہوں کہ اس کی کیا وجوہات ہے۔ اس کی وجوہات میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشت زنی جو ہے اس کی وجہ سے سوزاک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حیضہ والی عورت سے ہم بستری کرنا، یا نفاس والی عورت سے ہم بستری کرنا، یا بازاری عورتوں سے ہم میل جول رکھنا، یا بار بار احتلام آ جانا، گرم اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، گوشت انڈا وغیرہ یا بیکری آئٹمس کا زیادہ استعمال کرنا، تو یہ سوزاک کی وجوہات ہے۔ اس کے علاوہ جو اغلام بازی ہے، امرت پسندی ہو گئی، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی مطلب کہ ایسی گرم چیز استعمال کرنا یا ایسی کوئی گرم ادویات کا استعمال کرنا جو کہ مثانے میں جو ہے وہ جا کر گرمی پیدا کرتے ہیں، تو بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، گردوں کی بیماریاں ہوں، گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، انفیکشن پیدا ہو جائے تو بھی سوزاک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بچہ گروتھ میں ہوتا ہے، جب بچہ 12-14 سال کا جب بچہ گروتھ میں ہوتا ہے یا 18 سال تک جو ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے، غلط سوسائٹی کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ مطلب کہ غلط ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورن ویڈیوز دیکھنے لگ جاتا ہے، سیکسی رسائل پڑھنے لگ جاتا ہے، یا مطلب کہ گرل فرینڈ سے یا مطلب کہ دوستوں سے سیکسی باتیں کرتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الٹے سیدھے کام کرنا، الٹی سیدھی سوچنا، بازاری عورتوں سے تعلقات استوار کرنا، فحشہ عورتوں سے ہم بستری کرنا، تو یہ جو مسائل ہیں یہ سوزاک پیدا کرتے ہیں، سوزاک کے جراثیم پیدا کرتے ہیں، جو کہ بعد میں شادی کے بعد جو ہے یہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ جب منی میں جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، میرے پاس تو ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جو کہ ٹیسٹ رپورٹ لے کر پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کی منی میں 1% بھی جراثیم نہیں ہوتے، ایک بھی جراثیم نہیں ہوتا، 1% بھی نہیں ہوتا، بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بے اولادی کا شکار ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ 8 شال ہو گئے شادی کو، جراثیم کی پیدائش بھی نہیں ہو رہی اور اولاد بھی نہیں ہو رہی۔ تو بھائی جراثیم کی پیدائش اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو دو پر لگا دیا اور غلط کاموں میں لگ گئے، مشت زنی کرتے رہے، اغلام بازی کرتے رہے، فحشہ عورتوں سے ملتے رہے، یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے جراثیم آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ پس جو ہے وہ منی میں بڑھنے لگ گئی اور منی جو ہے یہ پتلی ہونے لگ گئی۔ جراثیم جو سوزاک ہے یہ منی میں جو ہے اس کی زیادہ گروتھ ہونے لگ گئی، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جراثیم جو ہیں یہ 0% پہ آ جاتے ہیں۔ جب 0% جراثیم ہوں گے تو پھر اولاد کے چانسز 100% ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا ہی کیا ہے، اس کے علامات جو میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو پیشاب جو ہے درد کے ساتھ آئے گا، تکلیف کے ساتھ آئے گا، جلن کے ساتھ آئے گا، اور اس کے علاوہ منی کے جو ریشے کے قطرے ہیں وہ نکلتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے نکلتے رہتے ہیں، پیشاب سے پہلے نکل آتے ہیں، پیشاب کے بعد نکل آتے ہیں۔ اور اس کے یہ جو منی کے جو قطرے ہوتے ہیں، جو ریشہ ہوتا ہے،
یہ اگر آپ زیر جامہ پہنے ہوئے ہیں تو اس پہ بھی اس کے نشان آپ کو نظر آئیں گے، پیلے رنگ کے نشان یا داغ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیشاب جو ہے وہ جلن کے ساتھ آئے گا، دانت کی تکلیف کے ساتھ آئے گا، ریشہ آئے گا، خون آنے لگ جاتا ہے پیشاب کے ذریعے، اور چلنا پھرنا جو ہے وہ بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اس سوزاک سے جان چھڑانے کا بہترین سستا ترین نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں یا بزرگوں کے امراض ہیں، الحمدللہ ہر مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کروائیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کلمی شورا لینا ہے، آپ نے کلمی شورا آپ نے آدھا کلو لینا ہے، آدھا کلو آپ نے سفید پھٹکڑی لینی ہے، 1 کلو آپ نے گاجنی لینی ہے جس کو ملتانی مٹی کہتے ہیں، جو پیلی مٹی ہوتی ہے جو گاجر بھی کہتی ہیں، یہ آپ نے 1 کلو لینا ہے، اور 6 کلو آپ نے سادہ پانی لے لینا ہے۔ اب آپ نے بنانا کیسے ہے، اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، پانی کے علاوہ جو باقی 3 چیزیں ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے، اچھی طرح سے کوٹ کے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مٹی کا برتن لینا ہے، بڑا سا برتن لے لینا ہے آپ نے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے ڈال کے رکھ دینا ہے، پانی اس میں ڈالنا ہے، 6 کلو پانی ڈالنا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں تینوں یہ آپ نے ڈال دینی ہے، اور ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے 8 دن کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ اب 8 دن میں آپ نے روزانہ صبح و شام اس میں آپ نے جو ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے، کسی بھی چیز سے آپ اس کو چڑی سے یا کسی بھی چیز سے آپ نے اس کو صبح بھی ہلانا ہے اور شام کو بھی آپ نے ہلانا ہے۔ 8 دن کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور اس کو صبح و شام ہلاتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا پانی آپ نے مقطر کر لینا ہے، اس کا پانی آپ نے نتھار لینا ہے، پانی آپ نے اس کا الگ کر کے اس کو آپ نے کڑھائی میں ڈال کر اس کو آپ نے پکانا ہے، اتنا پکانا ہے کہ یہ پانی سارا کھپ جائے، اس کے نیچے جو ہے سفید رنگ کا پاؤڈر جو ہے یہ بیٹھ جائے گا۔ اب آپ نے کڑھائی کو اتارنا ہے، اتار کر اس پاؤڈر کو آپ نے کھرچ لینا ہے اور اس کو آپ نے بریک پاؤڈر سے ریفائنڈ پاؤڈر بنا کر اپنے پاس اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ اب یہ آپ نے 1 نمبر کی کیپسول بھر لینی ہے، 1 نمبر کے آپ نے کیپسول بھر کر آپ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ صبح و شام ایک ایک کیپسول تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، ساتھ میں آپ نے پرہیز کرنا ہے، مطلب کہ ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے، گرم اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، چٹپٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، گوشت انڈے وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی سیکس رسائل پڑھتے ہیں یا پوری ویڈیوز دیکھتے ہیں، مطلب جو اس کی وجوہات ہیں ان سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ شادی شدہ ہیں تو آپ عورت سے بھی پرہیز کریں اور یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 دن کے اندر اندر جو ہے یہ آپ کا ریشہ آنا، پیپ آنا، پیشاب جلن کے ساتھ آنا، درد تکلیف کے ساتھ آنا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت بہترین، بہت ہی زبردست قسم کا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔